شاعر آل عمران سید کمیل حیدر رضوی آف میلسی. سید کمیل حیدر رضوی آف میلسی. درود بر محمد و اہل بیت محمد. صلوات دا پڑھنا عزادارو عظیم عبادت ہے. رل کے اچھی آواز دے نال صلوات تلاوت فرماؤ. وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وعلان اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. باواز بلند تر صلوات. پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے. میرا مالک اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے. میرا مالک جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے. میرا مالک حضرت سجاد علیہ السلام کی بیماری کا واسطہ میرے بڑے بھائی جناب سید مون عباس نقوی صاحب بیمار ہیں، مولا ان کو صحت کلی عطا فرمائے. پروردگار عالم عزادارو اس دور کی دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا. پروردگار عالم اس نازک دور میں ہماری ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت فرما. پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرما. جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے صلوات اچھی آواز دے نال تلاوت فرماؤ. اللہم نعرہ تکبیر. ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سونے رسول دا نا سونا چاہو نعرہ رسالت. ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ حیدری. بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے. پاک مخدومہ کے در پہ آ کے 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جی، جو زائرین آئے ہیں ان کے لیے. عرض کی ہے بی بی بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے. جو زائرین ہیں جھولی پھیلائیں اور یا علم جو زائرین ہیں جھولی پھیلائیں اور 4 مصرے ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پاک مخدومہ کے در پہ آ کے حاضری دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے کہ بی بی بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے. بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے. اور زائرین آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں بس تیری کریمی کا یہ احسان بڑا ہے، مجھ جیسا گناہگار تیرے در پہ کھڑا ہے. اور میں کہہ رہا ہوں زوارو راہ دیکھ کے آداب سے عرفان سے چلنا، آدم کہیں عیسیٰ کہیں داؤد پڑا ہے. ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ حیدری. آدم کہیں عیسیٰ کہیں داؤد پڑا ہے. عرض کی ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. لمحہ آپ کا ضائع نہیں کیا، ڈیوٹی میں نے شروع کر دیا. جناب سیدہ کے 4 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. دانش بھائی توجہ آپ کی میری طرف ہو تو میں پڑھوں. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. بی بی مجھے اتنی طاقت دیتی، اتنی فیسیلیٹیز دیتی، میں پورے ملک کے پاکستان میں جا کے یہ تعویذ بنا کے ہر مومن کے گھر دستک دے کے یہ 4 جملے دیا تھا. بھائی عزنین بھائی میں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، اور میں کہہ رہا ہوں پانی کی ایک بوند بھی پینا حرام ہے، ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر. پہ لعنت ہر دشمن بطول پہ لعنت کیے بغیر. ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے. موضوع میں نے اپنا شروع کر دیا جی دانش بھائی. بات میں کب کی کرنے لگا ہوں، کہاں کی کرنے لگا ہوں، کیوں کرنے لگا ہوں. رسول خدا معراج پہ گئے. اب میں آپ کو آپ کے لاہور کا واقعہ بتاتا ہوں. اگر کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے پاس جائے تو اس کے لیے تحفہ لے جاتے.
کہ بھائی میں اس کے پاس جا رہا ہوں، اسے کوئی تحفہ دوں، آگے والا بندہ بھی اس کو تحفہ دیتے ہیں۔ اب رسول خدا جو اللہ کے پاس گئے، اللہ نے رسول کو کیا دیا، رسول نے اللہ کو کیا دیا؟ دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے، ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ رسول خدا جو خالق کی کائنات کے پاس گئے، رسول خدا نے اللہ کو کیا دیا؟ اللہ نے رسول کو کیا دیا؟ دنیا والوں معراج کا واقعہ کھولنے لگا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ولی مطلق ہے ذات اس کی، ولی کو اس نے ولی دیا ہے۔ یہ سب صلے ہیں محبتوں کے، جلی کو نور جلی دیا ہے۔ اور کہا نبی نے معراج سے پلٹ کر یہی صحابیوں کو، کیا خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے، خدا نے مجھ کو بطول دی ہے، خدا کو میں نے علی دیا ہے۔ رسول خدا معراج سے واپس آئے، رسول خدا کے گھر کے باہر صحابیوں کی قطار در قطار لائنیں بنی ہوئی تھی۔ ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول خدا میں نے سنا ہے رات کو آپ عرش پہ گئے تھے۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں میرے بچوں کی سرزمین ہے، آنا جانا تو رہتا ہے نا، میرے بچوں کی سرزمین ہے، آنا جانا تو رہتا ہے نا۔ دوسرا صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول خدا میں نے سنا ہے رات کو آپ عرش پہ گئے تھے۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں گیا تھا۔ یہ کہتے یا رسول خدا میں نے سنا ہے رات کو آپ نے عرش پہ فرشتوں سے ملاقات کی تھی۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں میرے بچوں کے نوکر ہیں، ملنا جلنا تو پڑتا ہے نا، میرے بچوں کے نوکر ہیں، ملنا جلنا تو پڑتا ہے نا۔ تیسرا صحابی آگے بڑھا، اس نے کہا یا رسول خدا میں نے سنا ہے رات کو آپ عرش پہ گئے تھے، آپ نے اللہ سے 10,000 باتیں کی تھی۔ وہ 10,000 باتیں، وہ 10,000 کلام، وہ 10,000 باتیں، وہ 10,000 کلام کس مضمون پہ تھے، کس ٹاپک پہ تھے، کس مضمون پہ تھے، کس ٹاپک پہ تھے؟ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں صحابی رسول میں رات کو عرش پہ گیا تھا، اللہ سے ملاقات کی تھی، ہم نے 10,000 باتیں کی تھی۔ وہ 10,000 بھائی جانی بھائی وہ 10,000 باتیں تھی کیا؟ کبھی آسمان کی بات، کبھی زمین کی بات، کبھی لا الہ کی بات، کبھی محمد رسول اللہ کی بات، کبھی علی ولی اللہ کی بات، کبھی آسمان کی بات، کبھی فرش کی بات، کبھی ستاروں کی بات، کبھی آسمان کی بات، کبھی ہواؤں کی بات، کبھی پہاڑوں کی بات۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں صحابی رسول مجھے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اللہ نے 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں کی جس میں علی کا ذکر نہ کیا ہو۔ اللہ نے 10,000 باتوں میں سے ایک بات بھی ایسی نہیں کی جس میں علی کا ذکر نہ کیا ہو۔ چوتھے نمبر پہ تھے سلیمان۔ سلیمان مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول خدا، یا رسول خدا میرا بنتا تو نہیں کہ میں ان 3 کے ہوتے ہوئے آپ سے بات کروں، یا رسول خدا میرا بنتا تو نہیں میں ان 3 کے ہوتے ہوئے آپ سے بات کروں، پر یا رسول خدا میرا دل ہے کہ میں آپ سے بات کروں۔ رسول خدا نے کہا سلیمان تو بھی پوچھ، انہوں نے پوچھا تو تو بھی پوچھ۔ سلیمان آگے بڑھے، سلیمان نے کہا یا رسول خدا آپ نے عرش پہ علی علیہ السلام کی فضیلت کو کیسا پایا؟ آپ نے عرش پہ علی بادشاہ کی فضیلت کو کیسا پایا؟ اب رسول خدا مسکرائے، رسول خدا نے سلیمان کو اپنے قریب بلایا، سلیمان کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کے رسول خدا فرماتے ہیں سلیمان یہ بات یاد رکھیں سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے۔ سلیمان سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے۔ میں رات کو عرش پہ گیا تھا، رات کو عرش پہ گیا تھا، پھر ہوا کیا؟ سرحد عقل سے بھی دور علی دیکھا ہے، امر توحید پہ معمور علی دیکھا ہے، اور اتنی تو فرش پہ بھی شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا ہے۔ اتنی تو فرش پہ بھی شہرت نہیں پائی میں نے جس قدر عرش پہ مشہور علی دیکھا ہے۔ علی بادشاہ کا ایک جنگ پڑھنا چاہتا ہوں، بیر علم۔ ٹائم میرے بالکل 8 منٹ رہ گئے ہیں، جو بابا جی نے ٹائم دیا ہے اس کے مطابق پڑھنے جی۔ بیر علم علی بادشاہ کا جنوں سے جنگ بھائی۔ رسول خدا نے کہا کون ہے میرا جانشین جو مجھے قریب پانی کا پتہ دے گا؟ اب حضرت سلیمان کھڑے ہوئے۔ اب یہ میں آپ کو شعروں میں بات بتانا چاہتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک صحابی نے سرور کو دی ایک خبر، حال تو موجود ہے اپنے حالات کا،
ایک صحابی نے سرور کو دی ایک خبر، حل تو موجود ہے اپنے حالات کا، وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا، وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا۔ مسکرا کے محمد نے اس سے کہا ذرا ادراک کرنا میری بات کا، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا۔ میں ہوں ایسا ولی، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے میرا ہر کام اللہ کی مرضی سے ہے، اور پھر آج تو مرتضیٰ ساتھ ہے، پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے، پانی لینا ہے مشکل تو کیا ہو گیا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ۔ رسول خدا نے کہا کون ہے میرا جانشین جو جا کے مجھے پانی لے دے۔ اب سارے ایسے چپ تھے جیسے گنگے ہوں۔ علی بادشاہ کھڑے ہوئے۔ اب رسول خدا علی بادشاہ کو مسکرا کے فرماتے ہیں جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہیں زیر زد یا علی۔ بابا جی میں مشکل موضوع شروع کر دیتے، کم علی جو ہاتھ کھڑوتے میں پڑھا، جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے، جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہیں زیر زد یا علی۔ ان کو پانی پلا بانٹ ان میں بقا، ان پہ احسان کرتا ابد یا علی۔ خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو، ہیں تجھ پہ رجل کی سند یا علی۔ آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں، جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی۔ آ گئی مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں، جب تلک تو کرے نہ مدد یا علی۔ رسول خدا مسکرا کے فرماتے ہیں جا کے جنات سے علی، جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے۔ میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے دکھا دے وسیع کون ہے۔ میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے دکھا دے وسیع کون ہے۔ رسول خدا کے لشکر سے علی بادشاہ چلے۔ اب جنوں کے سردار نے اپنا ایک جاسوس جن بھیجا، جا دیکھا رسول کے لشکر میں سے کون آ رہے۔ اس نے علی بادشاہ کو دیکھا، یہ بھاگتا کانپتا تھڑکتا ہوا واپس گیا۔ جنوں کے سردار نے کہا بھائی تو نے کیا دیکھا ہے؟ اب یہ اس نے جو بات کیا آپ نے توجہ کرنی ہے، میرے آنے کا مقصد یہ ہو گیا۔ یہ کہتے مولا، یہ کہتے جنوں کے سردار یہ بات یاد رکھیے گا، اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے۔ یہ کہتے ہیں اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے۔ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے۔ اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے۔ اس کے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے قضا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی تلوار ہے۔ ہم رکابی نہیں وہ صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے۔ ہم رکابی نہیں وہ صحابی نہیں، وہ محمد کے لشکر کا سالار ہے۔ مطمئن پرسکون بے دھڑک با جنون، مطمئن پرسکون بے دھڑک با جنون، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے۔ جنوں کا جاسوس جن کہتے ہیں اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے۔ اس نے یہ باتیں سنی، جنوں کا سردار اپنے تخت سے نیچے گرا۔ جنوں کا سردار کہتے یہ کہتے کیا ہوا؟ پھر جنوں کا سردار کہتے ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا، ڈر کے جنوں کا سردار کہنے لگا کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں، موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا، غور سے دیکھا وہ علی تو نہیں۔ آخری 6 مصرے منبر آپ کے حوالے، میرے بعد مولا کے بڑے بہترین مداح تشریف فرما ہے۔ اب علی بادشاہ نے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ علی بادشاہ کا بہت بڑا حملہ جاری تھا۔ اب علی بادشاہ فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں کہہ رہے جلی عرش پر۔ جن مصروں کے لیے میں نے یہ نظم شروع کی ہے آپ وہ سن لیں، میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ علی بادشاہ نے بہت بڑا حملہ کیا۔ حملے کے بعد ہوا کیا؟ علی بادشاہ فرماتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں کہہ رہے جلی عرش پر۔ جنوں کا سردار کہنے لگا علی اپنی فضیلت بتا، میرے سارا لشکر فوت ہو گیا، سارا لشکر مارا گیا، اپنی فضیلت بتا تو ہے کون؟ علی بادشاہ مسکرا کے فرماتے ہیں جنوں کا سردار یہ بات یاد رکھی، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں کہہ رہے جلی عرش پر۔ بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں کہہ رہے جلی عرش پر۔ میری تلوار کا وار کرتا ہے اور فنار کرتا ہے عدو ڈھونڈ کر، گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر، کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سار۔
علی فرماتے ہیں کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر۔ علی فرماتے ہیں میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے، روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ اللہ کو دنیا بنانی پڑے۔ ہاتھ چاہ کے بولو حیدری۔ کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے۔ تب تک علی کی عزت دار بیٹی راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑا جائے۔ ایک جملہ مصائب کا یا علی، بالکل ایک جملہ، میرا ٹائم پر ہو گئے۔ عزادارو ان بغیرتوں نے اتنا مارے عباس کو، ایک جملہ ایک دفعہ ہائے کر دینا میرے آنے کا مقصد ہو گیا۔ اتنا مارے میرے مولا عباس کو، بزرگ ذاکرین لکھ گئے چلتی رہی تلواریں کٹتا رہا عباس۔ علی کی عزت دار بیٹیاں آپ کا پرسہ قبول۔